سورۃ العلق قرآن کی 96ویں سورہ ہے اور اس کی پہلی 5 آیت وحی الہی کا آغاز ہے۔ محمد اسد نے اپنی تفسیر دا میسج آف دا قرآن میں اس سورہ کی تشریح علم، انسانی فطرت اور شعور کے ارتقاء کے تناظر میں کی ہے۔ اقرا، پڑھو کا حقیقی مفہوم۔ محمد اسد کے مطابق پڑھنے کا حکم صرف لفظوں کو دہرانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ تحقیق اور علم حاصل کرنے کا ایک عالمگیر حکم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا پہلا لفظ ہی علم سے متعلق ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ ایمان کی بنیاد اندھی تقلید پر نہیں بلکہ سمجھ بوجھ اور شعور پر ہے۔ محمد اسد کہتے ہیں کہ یہ سورت اسلام کی بنیاد رکھتی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے پہلی وحی دی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ آپ ان پڑھ تھے، مگر فرشتے نے 3 بار کہا اقرا، یعنی پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ نہ صرف پڑھنے کا حکم ہے بلکہ علم کی بنیاد ہے، پڑھو اللہ کے نام سے جو خالق ہے۔ انسان کی تخلیق علق، جمے ہوئے خون یا جینز کے ابتدائی مرحلے سے۔ یہ سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی ابتدا بہت سادہ اور کمزور چیز سے ہوئی، مگر اللہ نے اسے عقل اور شعور دیا۔ اسد صاحب کہتے ہیں کہ یہ آیت انسان کی حیاتیاتی سادگی اور روحانی بلندی کے درمیان تضاد کو ظاہر کرتی ہے، جو اللہ کی حکمت اور قدرت کی نشانی ہے۔ علمہ بالقلم، اللہ نے قلم سے سکھایا، یعنی علم، تحریر اور معلومات کی منتقلی کی اہمیت۔ یہ انسان کو علم کی تلاش کی ترغیب دیتا ہے، انسان کو وہ چیز سکھائی جو وہ خود نہیں جانتا تھا، یعنی وحی اور ہدایت۔ دوسرے حصے میں ابو جہل، ایک مشہور دشمن کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا۔ اسد صاحب کہتے ہیں کہ یہ ظلم اور غرور کی مذمت ہے۔ انسان جب خود کو بے نیاز سمجھتا ہے تو سرکشی کرتا ہے، مگر آخر میں سب اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ نہ مانے تو ہم اسے پیشانی کی بالوں سے پکڑ کر جہنم میں گھسیٹیں گے۔ یہ ذلت کی شدید تصویر ہے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم، اس کی بات نہ مانو، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ یہ سورت قرآن کی پہلی آیت ہے جو علم، خالق اور انسان کی حقیقت سکھاتی ہے۔ محمد اسد صاحب کی تفسیر میں یہ عقلی اور سائنسی زاویے سے بہت خوبصورت لگتی ہے۔